اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، فاعل کی پہچان، نائب فعل کی پہچان، مفعول کی پہچان ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ بعض فعل ایسے ہوتے ہیں جن کے دو مفعول ہوتے ہیں۔ بعض فعلوں کے دو مفعول ہوتے ہیں۔ جب ایک فعل کے دو مفعول ہوں تو پھر ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ پھر ترکیب کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے مفعول کو مفعول بھی اول اور دوسرے مفعول کو مفعول بھی ثانی کہتے ہیں۔ اچھا چلو، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کون سے فعل ہیں جن کے دو مفاعیل ہوتے ہیں۔ تو آئیے پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جن فعلوں کے دو مفعول ہوتے ہیں ان فعلوں کے مصدر یہ ہیں: دانستن، یافتن، انگاشتن، نگارستن، فہمیدن، آموختن، دادن، بخشیدن، گردانیدن، اور ان کے ہم معنی اور جتنے بھی ان کے ہم معنی ہیں ان مصادر کے، ان کے بھی فعلوں کے دو مفعول ہوں گے۔ اور کبھی گردن اور ساختن بھی گردانیدن کے معنی میں ہوتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ کبھی ساختن اور گردن یہ بھی گردانیدن کے معنی میں ہوتے ہیں، اور جب یہ گردانیدن کے معنی میں ہوں گے تو اس وقت ان کے بھی دو مفعول ہوں گے۔ جیسے دانستم، زید را دانا۔ اب ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں جو اوپر مصدر ہم نے دیے ہیں ان مصدروں کے فعلوں کے ساتھ مثالوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ ایک فعل کے دو مفعول کیسے ہوتے ہیں، ان کی ترکیب کا طریقہ کار کیا ہے۔ جیسے دانستم، زید را دانا، یافتم، زید را عالم، انگاشتن، زید را فاضل، گردانیدم، زید را دانا، فہمیدن، زید را دانا، ساختم، زید را نیک، کردم، زید را دانا، نگارستن، زید را دانا، اموختن، اموختم، زید را علم، بخشیدم، زید را درہم۔ دانستن، دانستم، یہ فعل بفاعل ہے کیونکہ یہ ہمارے ان افعال میں سے، ان صیغوں میں سے ہے جو صیغے ہمیشہ فعل بفاعل ہوتے ہیں، اور جو صیغے فعل بفاعل ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو فاعل کی پہچان کے سبق میں بتا چکے ہیں۔ تو یہ ہمارا صیغہ انہی چار صیغوں میں سے ہے جو ہمیشہ فعل با فاعل ہوتے ہیں۔ دانستم فعل با فاعل، یا آپ اس پر سوال بھی کر سکتے ہیں کون یا کس نے کے ساتھ کہ جانا، کس نے جانا؟ میں نے جانا۔ میں نے کے جواب میں میم ضمیر آئی مرفوع متصل جو کہ ہے یہ ہو جائے گی ہمارا فاعل۔ دانستم فعل، میم ضمیر مرفوع متصل فاعل۔ میں نے جانا، پھر سوال کریں مفعول کا جو ہم نے پڑھا ہے، میں نے جانا، میں نے کس کو جانا؟ زید کو، جواب آئے گا زید کو۔ میں نے پھر سوال کریں، میں نے زید کو کیا جانا؟ کیا کے ساتھ، میں نے زید کو کیا جانا؟ میں نے زید کو دانا جانا۔ تو اب دانستم فعل بفاعل ہو گیا، زید مفعول بھی اول، را علامت مفعولی، دانا مفعول بھی ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح دوسروں کو بھی اسی پر قیاس کریں، جیسے یافتم زید را عالم، میں نے پایا زید کو عالم، یافتم فعل بفعل ہو جائے گا، میں نے پایا کس کو پایا؟ زید کو، زید مفعول بھی اول ہو گیا، کیا پایا؟ عالم پایا، عالم مفعول بھی ثانی ہو گیا۔ تو یافتم فعل بفعل، زید مفعول بھی اول، را علامت مفعولی، عالم مفعول بھی ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفاعیل، دونوں مفعولین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب باقی کو بالکل اسی پر قیاس کریں اور یہی ان کی ترکیب ہوے گی۔ ہاں، ایک اور بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کبھی مفعول بھی ثانی کو ذکر نہیں بھی کیا جاتا، مفعول بھی ثانی کو کبھی ذکر نہیں بھی کیا جاتا، مفعول بھی ثانی کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ جیسے زید را بخشیدم،
زید را بخشیدم، میں نے زید کو دیے، زید کو کیا دیے؟ تو یہاں پر اب دراہم محذوف ہے کہ اصل عبارت تھی زید را دراہم بخشیدم، میں نے زید کو دراہم دیے۔ بخشیدم فعل بفاعل ہو جائے گا، زید مفعول بھی اول ہو جائے گا، را علامت مفعولی ہو جائے گا، دراہم مفعول بھی ثانی، فعل فاعل اور اپنے دونوں مفعولین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور کبھی مفعول بھی اول کو بھی ذکر نہیں کیا جاتا، جیسے دراہم بخشیدم، میں نے دیے دراہم، کس کو دیے؟ یعنی زید را، زید کو دیے، تو بخشیدم فعل بفعل ہو جائے گا، زید مفعول بھی اول ہو جائے گا جو کہ یہاں پر محذوف ہے، را علامت مفعولی ہو جائے گی، اور دراہم مفعول بھی ثانی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر اور دونوں مفعولین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فائدہ، جن مصدروں کے دو مفعول ہوتے ہیں ان میں سے پہلے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ساتھ لفظ را علامت مفعولی ہوگی اور دوسرا مفعول ثانی ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک مفعول کے دو مفعول بھی ہیں تو کس کو مفعول بھی اول بنائیں گے اور کس کو مفعول بھی ثانی بنائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے جس کے ساتھ را علامت مفعولی ہوگی وہ مفعول بھی اول ہوگا، جس کے ساتھ نہیں ہوگی وہ مفعول بھی ثانی ہوگا، جس طرح ہم پہلے اوپر ترکیب کر چکے ہیں۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ کبھی مفعول بھی جملہ بھی ہوتا ہے، مکمل جملہ مل کر وہ مفعول بھی بنتا ہے، مکمل جملہ مل کر مفعول بھی بنتا ہے، جیسے کہ میں خواہم ترا بینم۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکمل جملہ مل کر مفعول بھی ہو؟ ہاں بھائی، یہ ہو سکتا ہے، مکمل جملہ مل کر ہی فعل کا مفعول بھی ہوگا، جیسے میں خواہم ترا بینم، میں چاہتا ہوں کہ تجھ کو میں دیکھوں، میں خواہم یہ ان صیغوں میں سے ہے جو ہمارے فعل بفاعل ہوتے ہیں، اور فعل بفاعل کون سے صیغے ہوتے ہیں وہ آپ ہمارا فاعل کا مکمل سبق بھی سماعت فرما سکتے ہیں، ہم بتا بھی دیتے ہیں کہ جو صیغے ہمیشہ فعل بفاعل ہوتے ہیں وہ ہیں صیغہ واحد حاضر، صیغہ جمع حاضر، صیغہ واحد متکلم جمع متکلم، اور یہ صیغہ ہے واحد متکلم۔ یہ فعل بفاعل ہو گیا میں چاہتا ہوں، فعل بفاعل ہو گیا آگے ہے ترا بینم، بینم فعل بفاعل، یہ پھر متکلم ہے واحد متکلم، بینم فعل بفاعل، تا مفعول بھی، را علامت مفعولی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفعول بھی ہوا میں خواہم کا، میں خواہم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔